کا معاملہ ہے. سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہیں ان کے خلاف چیزیں, لیکن یہ بات ہمیں بالکل کلیئر کر لینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ان صاحب کی قابلیت آخر ہے کیا جس کا دفاع حکومتی سطح پر کیا جا رہا ہے, اور یہ سب ایسی کیا قابلیت ہے موصوف میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2-3 دن ہم نے عمران خان صاحب کو دیے اور پہلے بھی کہا کہ اس مسئلے کو آپ حل کریں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کوئی آسمان نہیں اترتا, اور سب کیونکہ یہ بنیادی طور پر جہاں مسئلہ جو ہے یہ 22 کروڑ عوام کی ایک فیلنگ کا ہے. عمران خان کے ارد گرد کچھ لوگ بہت ایسے جمع ہوئے ہیں کہ جو عمران خان کو شاید صحیح فیصلے کی طرف نہیں پہنچنے دینا چاہ رہے اور یہ ان کو سیاسی طور پر مروائیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی بات سے آغاز کرتا ہوں. 2008 میں پوری دنیا میں اکنامک کرائسس آیا تھا اور پوری دنیا میں سود ختم ہو گیا تھا. 2008 میں عمران خان صاحب کے عظیم ذہین فائنینشیل وزٹ اسد عمر صاحب نے ایک پلان بنایا تھا, اور اس پلان میں انہوں نے مختلف لوگوں کو بلایا تھا کہ آئیں ہم آپ کے سامنے اکنامک پلان اور دوسرا پلان بنانا چاہتے ہیں. اواری ہوٹل میں تھا. اس کے بعد کبھی عمران خان کی پارٹی نے مجھے کسی بریفنگ میں نہیں بلایا. ایک یہ کلیئر کر دوں. اچھا, آپ نے سودی نظام کے خلاف بات کی ہوگی, یقیناً سن لینا کیا بات کی. تو انہوں نے کہا کہ we will reduce the debt, sorry, interest rate. اچھا, تو جہانگیر ترین بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ اس وقت جب دنیا میں سود ختم ہو رہا ہے, اس وقت تقریباً تمام بینکوں نے زیرو سود کر لیا ہوا ہے, اور اس وقت جب حالت یہ ہے کہ امریکہ سے لے کے یورپ کے تمام کیپٹلز کے اندر انٹرسٹ کے خلاف موومنٹ چل رہی ہے. یونان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری کرنسی ہم نہیں مانتے, تم گھر سے ٹوٹے ہوا برتن لے آؤ تو اس کے مقابلے میں ہم چیزیں دے دیں. لیٹس بینک دا مسلم وے جو ہے اس کے نعرے لگ رہے ہیں, تو آپ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ صحیح. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ٹیمپرری فیز ہے, اور میں نے کہا ٹیمپرری فیز نہیں ہے, آج تک نہیں نکل سکے. 2008 سے 2018 آ گیا ہے. بالکل صحیح. جاپان میں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے. آپ جاپان میں اگر بینک میں پیسے جمع کرائیں گے تو جاپانی آپ سے کرایہ لیں گے کہ ہم تمہارے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں, سود نہیں دیں گے آپ کو. مطلب یہ لیول 1999 میں زیرو پایا تھا, زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی جاپان کے اندر, کہ اگر ہم نے سود شروع کی تو اسد عمر صاحب اپنی جیسے اکنامک جیسے سارے معاشیات دان مارتے ہیں. جی, عمران خان صاحب کو کہیں یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ یہ معاشیات دان جو ہیں یہ بہت بڑی چیز ہیں, اور یہ ملک کو ٹھیک, دنیا میں کسی معاشیت دان نے, معیشت دان نے ملک ٹھیک نہیں کیے. ماہر اقتصادیات نے ملک ٹھیک نہیں کیا. ٹھیک ہے, کسی نے نہیں کیا, میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے, عمران خان صاحب 2 کتابیں پڑھیں. ایک ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, اور دوسری اس کی کتاب ہے امریکہ دا نیو امپائر. یہ کتاب ہے جان پرکنز تھی. یہ اس IMF کی 25 بندوں کی لسٹ میں تھا جس میں اطاعت میاں اب ہے. IMF کے لسٹ پہ ایسے بندہ نہیں آتا. نمبر 1 خرابی اس کی. جی. نمبر 2 خرابی یہ ہے کہ عاطف صاحب جو ہیں پاکستان کے آئین کے بارے میں مسلسل, اور پاکستان کی سوسائٹی کے بارے میں مسلسل, اور پاکستان کے معاشرے کے بارے میں مسلسل اس کو وہ رویہ پیش کرتے ہیں جو پاکستان کے دشمن پیش کرتے ہیں, کہ یہاں ٹالرنس نہیں ہے, یہاں برداشت نہیں ہے, یہاں وہ نہیں ہے. تیسرا, پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں. He was born in Africa, کسی ملک میں پیدا ہوا ہے, وہاں سے نیشنلٹی لیا ہے. کوئی لائلٹیز کا تصور نہیں ہے. ٹھیک. نمبر 4 جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اس ملک پہ نازل ہونی ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ ایک قادیانی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی سیاست آتے چھوڑ دیں اللہ اس کے رسول کی بات کو, یہ جرت جو ہے یہ نواز شریف میں بھی نہیں ہو سکی تھی اس طرح کی کہ کھلے عام کہہ سکے کہ ہم رکھیں گے, تم کون ہوتے ہو. یہ جرت زرداری میں نہیں ہو سکی تھی, یہ جرت بے نظیر میں نہیں ہو سکی تھی, یہ جرت مشرف میں نہیں ہو سکی تھی. اگر آپ یہ جرت کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے اندر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک رشتہ موجود ہے. الگ بات ہے, چھوڑ دیں, کھلے دفاع نہ کریں. اور حکومتی سطح پاکستان کے اندر قادیانی کام کرتے ہیں,
13,000 ملازمتوں میں بھی ہوں گے. سرور صاحب جو ہسپتال جائے, ڈاکٹر ہسپتال, اس نے مولانا فضل الرحمان کے دل کا آپریشن مبشر نے, قادیانی ڈاکٹر نے کرایا تھا, لیکن ڈیفینڈ وہ پاکستان کا نیشنل, ایک تو یہ ڈیفینڈ نہ کرو اس بات کے اوپر کہ ہم اس کو رکھیں گے اس بنیاد پہ. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک بات تو ٹھیک, ایک بات تو یہ ہے, اور یہ سب طارق, ہم نے اس دن بھی کہا تھا, طارق عزیز بھی موجود, حکومتی سطح پر عاطف میاں صاحب کے لیے اقلیت ہونے کا لفظ استعمال کیا گیا. پاکستان کی اقلیت ہے, کیا وہ خود اپنے آپ کو اقلیت نہیں چھوڑ دیں, پاکستان کی اقلیت ہے, نہیں ہے, he was born پاکستانی. نو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اقلیت کہتا ہے اپنے آپ کو؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں سر, اقلیت تو نہیں کہتے بھائی. ہم روتے کہ ہم حوث بھائی کو کیوں کہتے ہیں کہ غلط ہے, کہ حوث بھائی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اٹامک انرجی خطا ہے. ہم آسما جہانگیر کے خلاف کیوں تھے کہ وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن غلط ہے. ہم ان لوگوں کو جو قرارداد پاکستان کے خلاف ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان جو ہے, عمران خان صاحب, یہ امریکہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے سیکولر اسٹیٹ, یہ ایک ریلیجس اسٹیٹ ہے. مائنورٹی بن کے آئے, سر آنکھوں پہ آئے, یہاں رہے. لیکن ایک اور بات بتاؤں, اگر عاطف میاں اپنے آپ کو مائنورٹی ڈکلیئر کر دیں تو پھر ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں, اس طرح پہلی دوسری چیز, جی, مائنورٹی بن کے آئے. اچھا, قادیانی کو میں مائنورٹی نہیں کہتا. ہمارا کیا سٹینس ہے کہ قادیانی ایک کاؤنٹر فیٹ دکان ہے, جعلی ہے. قادیانی اس موبائل جو ہے نا, میرا موبائل, اس کے مقابلے میں اس نے ایک جعلی دکان کھولی ہوئی ہے. ایک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قادیانی کی شریعت ہے جو اس نے جعلی دکان ہے, اس پہ اس کو شریعت محمدی کا لیبل لگا. ہم نے لیبل اتار دیا ہے لیکن دکان کے اندر مال وہی رکھا ہوا ہے انہوں نے. یہ کانسیپٹ کون کلیئر کرے گا؟ یہ کلیئر کر نہیں, میں عمران خان کو کلیئر نہیں کرانا چاہتا, لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو جی, کہ عمران خان صاحب آپ بڑی رانگ فوٹنگ پہ کھڑے ہیں. آپ کے, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ارد گرد جو مشیر ہیں وہ آپ کو بہت پھونک دے رہے ہیں. آپ کی تو اتنی سی فرجائل میجورٹی ہے, یہ نہ ہو کل کو آپ اپنے وزیروں کا زید احمد کی طرح دفاع کرتے پھریں. بازار میں نہیں نکل سکتے تھے. کیا کیا تھا, ایک صرف لفظ ادھر سے ادھر کیا تھا نا, اس پہ جوتے کھائیں, سیاہیاں پھینکی, جوتے کھانے, اتنا سا لفظ. یا تو آپ ایک بندے کو لا کے کھڑا کرتے ہیں اور اس کو اور وہ بندہ کی روز ٹویٹ سامنے آ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا, اور میں پتہ نہیں کیا ہوں, روز اس کے ٹویٹ آ رہے ہیں سامنے. He is campaigning it since 2014. اور کون آپ کو ساتھ دے رہا ہے؟ وہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں جو سیکولرز ہیں. وہ اللہ پہ بھروسہ کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو. کسی معیشت دان کی اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی لینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑو, اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا. میں سچی بات, پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ میں عمران خان کے آنے کے ساتھ اس کی مدد کریں گے. ہم نے نواز شریف کی بھی مدد کی تھی. میں شہباز شریف کا سیکٹری انفارمیشن آ کے لگا تھا, مجھے اس نے کہا تھا آپ آنا چاہتے ہیں آ جائیں. وہ تو سال کے بعد انہوں نے رنگ دکھانا شروع کیا. ہمارے آبا اجداد کی بھی سنت یہی ہے, ہمارے بزرگوں کی بھی سنت یہی ہے کہ جو حکمران آئے اس کی مدد کرو. لیکن یہ اب دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. اب میں آج پڑھ رہا تھا عمران خان کی فیملی کو بھی قادیانی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اس کا نانا جو تھا وہ یہ تھا, اس کی ماں بھی قادیانی. او بھائی, عمران خان کی دونوں بہنیں, ایک بہن حفیظ النیازی کی بیوی ہے اور دونوں بہنیں الہدا کے اندر قرآن و حدیث پڑھاتی ہے. میری بیوی وہاں پڑھاتی, وہاں تو پڑھاتی. یہ کوئی بتائے گا؟ اس سب کے باوجود بھی اگر آپ اس بات پہ عاطف میاں کی وجہ سے گالی لو تو میرا خیال ہے عمران خان سے زیادہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کرنے والا. اور ایک بات میں یاد کروں, جی, آپ نے یہ سٹیپ لے لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر کرم ہے وہ آپ پر بھی ہوگی اور اس ملک پر بھی ہوگی. کیونکہ قادیانی اور ان کا ساتھ دینے والے اقلیت ہوں یا نہ ہوں, دنیا کانسٹیٹیوشن اقلیت کہتا ہے نا, میں تو اقلیت نہیں سمجھتا, میرا اپنا مسئلہ ہے, اہل ایمان کا اپنا مسئلہ ہے, اہل کانسٹیٹیوشن کا اپنا مسئلہ ہے, اہل ایمان کا اپنا مسئلہ. میں دونوں معاملات کے اندر قادیانی وہ ہیں کہ جنہوں نے سید الانبیاء کی جسے کہتے ہیں نا حرمت پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے, اور یہ بہت بڑا جرم ہے. بہرحال اینی ہو, یہ وہ سارا ایشو ہے جو آج ہم خاص طور پہ بتانا چاہتے تھے. میں نے 3 دن پہلے بھی کہا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے,
عمران خان کے لیے مذہبی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی مسئلہ تھا. آج بھی کہتا ہوں یہ سیاسی مسئلہ ہے، لیکن یہ سیاسی مسئلہ دین اور ایمان کا مسئلہ ہے عام آدمی کے اور لیے. سیاستدان حکومتی سطح پر 30 منٹ تک ایک بات کو ڈیفینڈ کرتے رہے تو پھر یار اگر آپ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، آپ کے 2 وزیروں نے آ کر ڈیفینڈ کرنا شروع کیا نا اس کو، میں دیکھوں گا ہوتا کیا ہے. بالکل صحیح ہے، اپنے حلقے میں نہیں جا سکیں گے. آگ لگ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے.